ہم بھی جائیں گے کیونکہ اس ملک میں ابو طالب کے اوپر بھی جو ہے نا تبرہ کی جاتی ہے۔ شہنشاہ نقوی صاحب زندہ باد آئے میدان میں۔ ہمارا جو قانون ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اچھا، یعنی اتحاد ہو چکا ہے۔ منفی چیز کو آپ ہمیشہ اٹھاتے ہیں اور مثبت چیز کو کبھی آپ نے نہیں اٹھایا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ بتائیں، اگر ہم چاہیں تو اس ملک میں آگ لگ جائے، لیکن یہ ملک ہمارا ہے۔ بالخصوص پنجاب میں اور اسلام آباد میں 200 کے قریب گستاخیوں پر ہم نے ایف آئی آر درج کروائی۔ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں زلفی بخاری، ان کا نام بہت زیادہ ہے۔ علی زیدی ہے، زلفی بخاری ہے، ندیم افضل چن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اندر بھی یہ لابی بہت مضبوطی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو سب اس طرح کھلی چھوٹ؟ اس کو اجازت دی ہے کہ جی آپ بکواس کریں۔ ہم نے کہا جی جو اہل بیت کی سزا ہم اس پر ہم دستخط کر دیتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی توہین پر کی سزا موت پر آپ دستخط کر دیں۔ پوری رات دھرنا دے کر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید اختر ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں SR نیوز۔ 80 کی دہائی کے بعد ملک پاکستان میں ایک غلیظ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ غلیظ سلسلہ مقدسات کی توہین کا تھا، اور حالیہ میں اس ماہ محرم میں ہم نے دیکھا کہ اس سلسلے میں تیزی آئی۔ پہلے یہ غلاظت ساری کتابوں میں موجود تھی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلاظت سڑکوں پر اور ذاکرین کی زبان پر عام ہے۔ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا عبدالرحمن معاویہ صاحب۔ ان سے بات کریں گے کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے SR نیوز کو ٹائم دیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تیزی آ رہی ہے خاص طور پر صحابہ اکرام پر تبرہ کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ اہل سنت کی سستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سعید بھائی اور SR نیوز کا کہ آپ نے آج اس پروگرام میں مجھے اظہار خیال کا موقع دیا ہے، اور ایک انتہائی اہم عنوان پر آپ نے آج کی اس گفتگو کا چناؤ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں اور پوری قوم گزر رہی ہے، یہ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تو 80 کے دہائی کا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، مولانا حق نواز نے تو 80 کے دہائی سے ہی اس کا آغاز کر دیا تھا کہ یہ کتنا بڑا خطرناک منصوبہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں شروع کیا جا رہا ہے، کہ پہلے ایک لٹریچر کے ذریعے آتا رہا اور اس کے سامنے بند باندھا مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور ہماری بات اور اس فقیر انسان کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو آج پورا ملک جو ہے وہ اس کرب سے گزر رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایرانی ٹوٹی کرتے تھے خمینی انقلاب کے بعد، جنہوں نے اس کو اسلامی انقلاب کہا اور طرح کی باتیں کرتے رہے، آج وہ آپ نے سوال کیا کہ کون ہے اس کا، یہ کیوں ہو رہا ہے، تو یہ وہ لوگ اہل سنت کے وہ لوگ اس کے مجرم ہیں جنہوں نے اس انقلاب کو اسلامی کہا ہے اور اس کو پروموٹ کیا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تیزی کیوں آ رہی ہے؟ پہلے یہ سب کچھ لٹریچر میں تھا، اب کراچی میں ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابو سفیان اور سیدنا امیر معاویہ کی گستاخی کی، اور پاکستان کے دارالخلافہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر پر گستاخی کی گئی۔ دیکھیں، تیزی تو سعید بھائی کافی عرصے سے ہے۔ بات الگ یہ ہے کہ اب یہ میڈیا پر اور سوشل میڈیا کا ایک دور ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے اب یہ کفر جو ہے وہ سب کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کی معلومات کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ 2 سالوں میں بالعموم پورے ملک میں، بالخصوص پنجاب میں اور اسلام آباد میں 200 کے قریب گستاخیوں پر ہم نے ایف آئی آر درج کروائی۔ یہ جو آپ نے 200 FIR درج کروائیں، کیا یہ لوگ پکڑے گئے، ان عدالتوں میں پیش کیا گیا؟ بدقسمتی سے ہمارا جو قانون ہے وہ بہت کمزور ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے 298A کا ذکر کرتا ہوں۔ 298A جو ہے جی، اس میں مقدس شخصیات کی توہین جو کرے گا اس کے اوپر 298A لگے گی۔ ان مقدس شخصیات سے مراد
خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، یہ سارے مقدسات ہیں۔ جو ان کی توہین کرے گا اس کے اوپر 298 لگے گا، اور آپ حیران ہوں گے کہ 298 ایک کی کل سزا 3 سال ہے، اور قابل ضمانت دفع ہے۔ آپ نے کہا نا یہ گستاخی بڑھ کیوں رہی ہے؟ یہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اس کی سزا کم ہے۔ جب ایک قابل ضمانت دفع ہے، جب آدمی کے اوپر 298 لگتا ہے، وہ گرفتار ہوتا ہے، گرفتار ہونے کے بعد اگلے دن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، وہ اور شیر بن کر آ کے بھونکتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، اہل بیت اطہار کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قانون چینج ہونا چاہیے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسی شکیں لگنی چاہیے اور اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں سعید بھائی، ہماری جماعت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے، میرے قائدین کا، پیش رو شہداء کا قائدین کا یہ موقف رہا ہے۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ ملی یکجہتی کونسل کا قیام عمل میں آیا، ڈاکٹر اسرار مرحوم کے سربراہی میں کمیٹیاں تشکیل دی گئی، 14 نکات پر جو ہے وہ اتفاق بھی ہوا۔ ہم نے تو یہ کہا کہ جی ساجد نقوی سے ہمارے قائدین نے کہا کہ جی اہل بیت کی توہین کیا ہے جی، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو اس نے کہا جی سزائے موت ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا جی جو اہل بیت کی سزا ہم اس پر ہم دستخط کر دیتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی توہین پر کی سزا موت پر آپ دستخط کر دیں۔ اگر یہ قانون مضبوط ہو جائے اور قانون کی یہ جو شک ہے 298 اس کے اندر ترمیم آ جائے، دیکھیں نا، آپ نے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے قوانین بنائے، نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس سے فرق پڑا نا۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی کتنی عام تھی، اس کافی حد تک اس پہ فرق پڑ گیا ہے کہ آپ نے قانون کی عملداری مضبوط کی، اور جو قانون ڈھیلا ڈالا تھا اس کو ذرا مضبوط کر دیا، اس کے لیے اسپیشل کورٹس بنائی، آپ نے اسپیشل قوانین جو ہے وہ رائج کیے۔ یار جو بانیان اسلام ہیں، آپ دیکھیں نا، کوئی اس ملک میں پاک فوج کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کسی جنرل کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ کسی بریگیڈیئر اور کرنل کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ جو فوج جن کو قرآن نے کہا ہے حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، اس پر اتنے سرعام بکواس کیا جائے گا، لعن طعن کی جائے گی۔ اور یہ تو اہل سنت کے ہمارے اکابر اور ہمارے علماء کی دیکھیں نا اس حد تک برداشت ہے کہ جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا ہے، اگر آپ بتائیں، اگر ہم چاہیں تو اس ملک میں آگ لگ جائے، لیکن یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیرونی قوت، ایک عرصے سے ہم اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی مداخلت کو اس ملک میں بند کیا جائے، لیکن ہمارے ارباب اقتدار نے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے آج یہ لوگ اتنے شیر ہو گئے ہیں، جب انہیں موقع ملتا ہے بکواس کرتے ہیں اور باہر بھاگ کے دیتے ہیں۔ جب ادھر سے ٹکٹ انہوں نے پہلے سے بک کرائی ہوتی ہے، یا آصف رضا علوی جو ہے اس نے یہاں سیدنا صدیق اکبر کو نعوذ باللہ کافر، فاسق اور فاجر تک کہہ دیا اسلام آباد کی دھرتی میں بیٹھ کر۔ اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ناظرین کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ محرم شروع ہونے سے پہلے بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہمارے اداروں کی، کہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور پھر کچھ ایسی مخصوص لابی ہے جو اس وقت اس حکومت کے اندر موجود ہے، جو ان ناموں کو نکلواتے ہیں، اپنی سورسز کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی کرسی کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی وزارت کا استعمال کرتے ہوئے ان ناموں کو نکلوا دیتے ہیں، اور پھر وہ فساد مچتا ہے۔ اب پورے ملک میں جو فساد ہو رہا ہے، اس کی بنیاد یہاں اسلام آباد میں ذاکر آصف رضا علوی کی گستاخی ہے۔ اب تک کسی ایک ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ملزم صرف وہی نہیں ہے جس نے گستاخی کی ہے، ملزم وہ بھی ہے جس نے پروگرام کروایا ہے، جس نے اس کو اجازت دی ہے، وہ بھی ملزم ہے۔ اس میں وہ لوگ، وہ سرکاری افسران ملزم ہیں جنہوں نے
اس کو اجازت دی ہے کہ جی آپ بکواس کریں۔ اچھا، یہ جو آپ ایف آئی آر کروانے جاتے ہیں، کیا یہ ایف آئی آر جو ہے آرام سے ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کو دوڑنا پڑتا ہے اور ایک کوشش کرنی پڑتی ہے؟ یہ بھی بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ چاہیے یہ تھا 4 محرم کو 24 اگست کو ایک آدمی نے 5 بجے گستاخی کی ہے، وہاں پر اسپیشل برانچ موجود ہے، وہاں پر متعلقہ تھانہ ہے، اس کے جو ہے وہ پولیس موجود ہے، وہاں پر آئی بی کے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ موجود ہیں، وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ کیا انہیں نہیں محسوس ہوا کہ یہ گستاخی ہو گئی ہے اور اس کے خلاف فوری کارروائی کی جاتی ہے؟ اگر 1 گھنٹے کے اندر تو وہ ملک سے بھاگ سکتا تھا۔ 24 گھنٹوں کے بعد دوبارہ اگلے دن وہ آ کے مجلس پڑھتا ہے 25 تاریخ کو، اور جب ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے، ہم اس کو جب سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے، ہم اپنے جو متعلقہ افسران ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کارروائی کرو، نہیں کرتے۔ بالآخر جو ہے وہ احتجاج کر کے پوری رات دھرنا دے کر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس ملک میں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ یعنی ایک ایف آئی آر کے لیے آپ کو پوری رات دھرنا دینا پڑتا ہے، اور وہ بھی صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، وہ پھر ملک سے چلا بھی جاتا ہے۔ اس سارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں زلفی بخاری، ان کا نام بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ان کی تصویریں بھی آصف علوی کے ساتھ کافی زیادہ وائرل ہوئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اندر بھی یہ لابی بہت مضبوطی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو سب اس طرح کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، یہ چند نام ہیں جو ہم نے ہمیشہ کہے ہیں۔ علی زیدی ہے، زلفی بخاری ہے، ندیم افضل چن ہے، دیگر بہت سارے اور نام ہیں جو مکمل طور پر ایسے گستاخانہ ذاکرین کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اہل سنت کی سستی اور غفلت ہے؟ اس سے پہلے کرونا کا معاملہ ہوا، ہماری مساجد میں اعتکاف بیٹھنے نہیں دیے گا، بلکہ جو ائمہ مساجد سے شورٹی بانڈ لیے گئے کہ آپ مسجد میں اعتکاف میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیں گے، لیکن جیسے اس مخصوص فرقے کے ایام آتے ہیں انہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے۔ ہر دفعہ محرم میں بھی یہ ہمارے اہل سنت کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں، لیکن انہیں کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں۔ کیا یہ اس ملک میں اہل سنت کی سستی کی وجہ سے سب کچھ نہیں ہو رہا؟ آپ کا سوال بہت لمبا ہو گیا ہے، یہ ہم کیا کریں آپ بتائیں؟ اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اقدامات سنیوں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، الحمدللہ اہل سنت بیدار ہے، آواز اٹھانا ہمارا، ہم تو آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے آواز اٹھا رہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ کمزوری تو میڈیا کی ہے کہ میڈیا ایک طبقے کو جو ہے وہ اتنا پروموٹ کرتا ہے۔ کیا محرم میں کتنے جلوس نکلے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ میڈیا نے کہیں نشاندہی کی ہو؟ یہاں تو کیمرے نیچے لگا کے جناب سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں فاصلے ناپے جاتے ہیں، اور ہمارے صدر محترم بھی جا کے فاصلے ناپتے ہیں کہ جی لوگ کتنے فاصلے سے کھڑے ہیں۔ کسی جلوس کی آپ نے نشاندہی کی ہے؟ 21 رمضان مبارک کو جلوس نکلے ہیں عین کرونا کے دوران، ہمیں تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے تو اس ملک کے وسیع تر مفاد میں اس کو قبول کیا ہے، کیا ان سے بھی آپ نے قبول کروایا کہ ایک 2% طبقہ جو ہے وہ اس ملک میں، اس کو آپ نے اتنی آزادی دے دی ہے کہ آپ ساری ان کو تمام ان کے مذہبی اور جو ان کے مذہبی معاملات ہیں، مذہبی معاملات میں ان کو جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے، سب کو ہونی چاہیے، تو پھر سب کو دے نا۔ اچھا، یہ جو ایف آئی آر کی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایف آئی آریں کٹوائی ہیں، میں شہنشاہ نقی کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ جو ایف آئی آروں والا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بہت بہتر ہوا ہے، اب ہم بھی جائیں گے، کیونکہ اس ملک میں ابو طالب کے اوپر بھی جو ہے نا تبرہ کی جاتی ہے۔ یہ تو اہل سنت نے اچھا کیا کہ ہم پہ ایف آئی آریں کٹوائی ہیں، اب ہم بھی جا کے عدالتوں میں ان کا سامنا کریں گے۔ سعید بھائی، آپ کوئی اہل سنت کی معتبر ترین کتاب اٹھائیں، دیکھیں، ایک ہے متفرقات، ایک ہے وہ چیزیں جو جن میں اتفاقات ہیں۔ مثلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات خلفائے راشدین، وہ نام لیتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا حضرت حسین، سیدنا حضرت حسن، سیدنا فاطمۃ الزہرا، ان کے نام وہ لیتے ہیں۔ آپ بتا دیں کسی ایک اہل سنت، دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا اس محرم میں
محرم میں پورے ملک میں تقریباً 50 FIR درج ہوئے ہیں گستاخی پر. آپ پورے پاکستان میں شہنشاہ نقوی صاحب زندہ باد آئیں میدان میں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آئیں. ایک اہل سنت طبقات دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی ایک کی اہل بیت کی شان میں کوئی ایک جگہ گستاخی دکھا دے، ہم اسے مانتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے کہا اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. ہم نے کراچی میں بھی دیکھا ائمہ مساجد کا ایک کنونشن ہوا، اس میں سارے تمام لوگ شرکت تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہماری جماعت ہمیشہ سے اتحاد کی داعی رہی ہے. مولانا حق نواز نے ہمیشہ سنیت کی بات کی ہے اور آج بھی ہم اسی بات پہ کھڑے ہیں. اتحاد انشاءاللہ اب یہ صحابہ کرام کی کرامت ہے انشاءاللہ العزیز. اب جو اتحاد ہوا ہے یہ اس کفر کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا انشاءاللہ. اچھا یعنی اتحاد ہو چکا ہے. وہ تو آپ کو نظر نہیں آنا نا جی، وہ آپ کو نظر اس لیے نہیں آنا، آپ ہمیشہ میڈیا کا یہ المیہ رہا ہے بدقسمتی سے کہ آپ کو ہمیشہ شر و فساد نظر آتا ہے. آپ کسی مدرسے میں کہیں کوئی پورے ملک میں کوئی امام کے ساتھ، کوئی کسی مدرس، کسی مولوی کے ساتھ کوئی ذرا سا مسئلہ ہو جائے، اس کو آپ ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. کبھی منفی چیز کو آپ ہمیشہ اٹھاتے ہیں اور مثبت چیز کو کبھی آپ نے نہیں اٹھایا جی. نہیں ہم تو اٹھاتے رہتے ہیں. اسلام آباد میں دیکھیں آپ، چونکہ اب بات آپ پر آ رہی ہے تو اب اس کو آپ برداشت کریں گے. بات یہ ہے کہ کتنے اتحاد بنے ہیں جی. ہم نے الحمدللہ اسلام آباد میں اس وقت 4 اجلاس ہو چکے ہیں. متحدہ سنی کونسل کے نام سے ہم نے ایک اتحاد تشکیل دیا ہے، اس کا قیام عمل میں آیا ہے. اور اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اپنے تمام تر فروعی اختلافات کو نیچے رکھتے ہوئے ہم نے الحمدللہ صحابہ کرام کی عظمت کے لیے، اہل بیت اطہار کی عظمت کے لیے، دفاع کے لیے ہم سب ایک ہو کر انشاءاللہ میدان میں کھڑے ہیں. اور آپ بھی تھوڑا سا دوربین، اگر آپ کی نظر میڈیا کی کمزور ہو چکی ہے تو تھوڑا سا ذرا آپ بھی دوربین کے ساتھ دیکھ لیں. آپ کو یہ علماء کا اتحاد کیا آپ کو کراچی میں نہیں نظر آ رہا؟ کیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس نظر نہیں آ رہی؟ کیا ملتان میں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ مشترکہ جو بندی بریلوی اہل حدیث علماء کی مشترکہ پریس کانفرنس نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو لاہور میں ہونے والے اجلاس نظر نہیں آ رہے؟ صرف آپ نے بدقسمتی سے میڈیا ہمیشہ منفی چیز کو سپورٹ کرتا ہے، مثبت کو نہیں کرتا. نہیں میڈیا کی کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ منفی چیز کو دکھاتا ہے. جو چیزیں دکھانے کی ہوتی ہیں وہ سب کچھ دکھاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں آخر میں آپ سے یہ میری بات سنیں جی، آپ کہتے ہیں مثبت چیز دکھاتے ہیں. یہ جو ماتم ہے، مارنا، یہ مارنا جو لفظ ہوتا ہے یہ مثبت ہے؟ نہیں یہ ان کا عقیدہ ہے، اس پہ ہم بھائی عقیدے کو چھوڑیں. آپ کا عقیدہ ہے، میڈیا کا عقیدہ ہے. آپ خون دکھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، خواتین دیکھ رہی ہیں سامنے بیٹھ کر. کیا یہ پالیسی ہے آپ کی؟ آپ نے کبھی ختم نبوت کے جلسے دکھائے، کانفرنسیں دکھائی؟ ابھی پشاور میں اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے، وہ کسی میڈیا کی آنکھ سے گزرا ہے؟ 15 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس فلاں جگہ سے شروع ہو رہی ہے، فلاں جگہ پہ ختم ہو رہی ہے، آپ دکھائیں. لیکن یار آپ اکثریت کو چھوڑ کر اقلیت کو دکھاتے ہیں صرف. کیا میڈیا سارا ان کے زر خرید ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو پیسے دے آپ اس کو دکھاتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے مولانا. میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قوم کو کیا میسیج دیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم تو ایک عرصے سے آواز لگا رہے ہیں اور ہمارے اس راستے میں الحمدللہ 10,000 کی قربانی دے چکے ہیں. صحابہ کرام کی عظمت پر، دفاع پر، اہل بیت اطہار کی عظمت و دفاع پر ہم 10,000 نوجوان قربان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم تیار ہیں. قوم کو پیغام یہ ہے کہ خدا را آپ متحد ہو جائیں، اب متحد ہو جائیں. بات صدیق اکبر تک پہنچ گئی ہے. بات اب اس سے آگے کون سی ہستی اور رہ گئی ہے جس کی توہین کی جائے گی اور آپ کھڑے ہوں گے؟ بہت شکریہ مولانا کہ آپ نے SR نیوز کو ٹائم دیا. ناظرین آپ نے مولانا عبدالرحمن معاویہ صاحب کی گفتگو سنی. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ اس ملک سے محبت کرتی ہے، وہ اس ملک میں فسادات نہیں چاہتی، وہ اس ملک کو عراق، لبنان اور شام بننا نہیں دینا چاہتی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جو ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ بات جو ہے وہ آئین اور قانون کے سے ہو کر اس کا حل نکلا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید اختر ربانی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے SR نیوز.